معزز حاضرین و سامعین، آداب و سلام۔ اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ جنگ آزادی کی جدوجہد پر مبنی انگریزی ناول دی وولکینو کا اردو ترجمہ آتش فشاں قسط وار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ قسط میں آپ نے ناول کے 10 تا 14 ابواب سماعت فرمائے۔ ان ابواب کا مختصر خلاصہ سماعت فرمائیے تاکہ تسلسل قائم رہے۔ 10ویں باب نے بتایا گیا کہ ناول کا ہیرو ابھے کمار 8 اگست 1942 کی میٹنگ میں شرکت کر کے ممبئی سے گھر لوٹ آیا۔ ماں نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور اس کی بیوی وجیا نے بھی بھگوان کا شکر بجا لایا۔ جب ابھے کمار نے ماں کو بتایا کہ بمبئی کانگریس کمیٹی کی میٹنگ میں اس کے ذمے پیغام پہنچانے کا کام سونپا گیا ہے جو ذرا جوخم بھرا ہے کیونکہ انگریز پولیس اس کا تعاقب کر رہی ہے، اس بات پر ماں کو فکر لاحق ہوئی۔ 11واں باب انتہائی مختصر ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ابھے کمار نے کانگریس بلیٹن کا ایک بڑا سا بنڈل مقامی کانگریس کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ اسے ہدایت ملی کہ اسے ناگپور سے 3 کلومیٹر دور کھاپری میں ایک خفیہ میٹنگ میں شرکت کرنی ہے جہاں ممبئی میٹنگ کی روداد سنانی ہے۔ 12واں باب ابھے کمار اور اس کی ماں اور بیوی کے مابین گفتگو پر مبنی ہے۔ اس باب میں وجے نے بتایا کہ محلے کی کچھ عورتیں کہہ رہی تھیں کہ کل رات کچھ پولیس والے ابھے کے متعلق انکوائری کر رہے تھے، ممکن ہے کہ انہیں ابھے کی تلاش ہو۔ ابھے کمار نے بیوی سے کہا کہ ہاں، مجھے بھی شک ہے کہ پولیس والے کبھی بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا جیل جانا آسان ہے لیکن میں جیل سے باہر رہ کر زیادہ کام کر سکتا ہوں۔ عوامی سطح پر ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد میں جان ڈالنی ہے، حالانکہ اس کام میں زیادہ خطرہ ہے۔ وجے کا دل یہ سب سن کر بیٹھا جا رہا تھا اور وہ رونے لگی۔ تب ابھے کمار نے کہا کیا تمہیں فخر اور خوشی نہیں ہو رہی ہے کہ ایسے نازک وقت میں ہم اپنے ملک کی کچھ خدمت کر رہے ہیں؟ آزادی کے لیے لڑنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے۔ شوہر کے ان جذباتی الفاظ سے وجے حد درجہ متاثر ہوئی اور اس کا خوف اور ڈر جاتا رہا۔ اس نے بھی تحریک آزادی میں عملی حصہ لینے کا اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ شوہر ابھے کمار نے اسے کہا ڈارلنگ، تمہارے بدن میں ایک زندگی کروٹ لے رہی ہے، تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر باتوں ہی باتوں میں ابھے نے کہا جانم، اگر لڑکی ہوئی تو اس کا نام کرانتی اور لڑکا ہوا تو اس کا نام کرانتی کمار رکھنا۔ اگر میں جنگ آزادی میں مر گیا تو بچوں سے کہنا کہ یہ جنگ جاری رکھنا۔ باب 13 کے تحت ناگپور سے 3 کلومیٹر دور کھاپری میں ایک خفیہ میٹنگ میں شرکت کے لیے ابھے کمار روانہ ہونے والا تھا۔ اسے لینے کانگریس کا سینئر کارکن دین بندھو پہنچ چکا تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے ابھے کمار کے ساتھ دین بندھو کو بھی آشیرواد دیا اور نم آنکھوں سے ودا کیا۔ باب 14 میں ابھے کمار اور دین بندھو رات کے اندھیرے میں کھاپری میں منعقد میٹنگ میں شریک ہوئے، جہاں ابھے نے موجود حاضرین سے خطاب کیا اور ممبئی میٹنگ کی روداد سنائی۔ اس نے پرجوش تقریر کی اور موجود لوگوں کو جنگ آزادی میں تن من دھن سے شریک ہونے پر اکسایا۔ کیونکہ یہ خفیہ میٹنگ تھی اس لیے ذرا سی آہٹ ہونے پر گمان ہوا کہ مبادا پولیس والے پہنچ گئے ہیں، اس لیے میٹنگ برخاست کر دی گئی اور ابھے کمار دین بندھو کے ہمراہ وہاں سے چھپتے چھپاتے نکل گیا۔ اس کے ہمراہ میٹنگ میں شریک 2 خواتین بھی تھیں۔ میٹنگ ختم ہونے سے پہلے حاضرین نے دھیمی آواز میں نعرے لگائے، کریں گے یا مریں گے، بھارت ماتا کی جے۔ پھر میٹنگ برخاست ہو گئی۔ اب آگے کا احوال سماعت فرمائیے۔ باب 15 وجے اس رات بالکل سو نہیں سکی۔ ابھے صبح بمبئی سے لوٹا، اسی رات اس نے گھر چھوڑ دیا۔ اپنے فرض کے تئیں وہ کتنا حساس تھا، اس کے اندر کیسا ولولہ اور کیسی ہمت تھی، وہ تھوڑا سنکی معلوم ہوتا تھا، جیسے اس پر بھوت سوار ہو۔ وہ اپنے فرائض سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کا حساب بھی نہیں رکھتا تھا کہ ان راہوں پر چلے گا تو اسے کتنی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ ایک شعلے کی مانند تھا جو خود اس لیے جلتا ہے کہ دوسروں کو روشنی دے سکے۔ پرجوش لگن اور جاں سپاری سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کسی ادا نے اس کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص کے پاس عیش و عشرت اور راحت و آرام کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کی اکثر سہیلیوں کو توقع تھی کہ شادی کے بعد شوہر کی شاندار نوکری
बड़ा सा बंगला, आलीशान कार, घर में नौकर चाकर, क्लब, सिनेमा और इसी तरह के तफरीह के सामान तो होने ही चाहिए। इसी किस्म की जिंदगी उसके चाचा गुजारते थे। उन सब से उसकी तबीयत ऊब गई थी। ये किस तरह की जिंदगी थी? इस किस्म के लोग महज पैदा होते हैं और मर जाते हैं, उन्हें कोई याद भी नहीं करता। जंगलों में जानवर जीते और मर जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंसानी जिंदगी कुछ मुख्तलिफ होनी चाहिए। अगर आप वक्त की रेत पर अपने नकूश न छोड़ पाए तो जिंदगी के क्या मानी? अगर आपने कोई मकसद हासिल न किया और यूं ही मर गए तो आपका कोई रोने वाला और इज्जत करने वाला भी ना होगा और आप बगैर किसी जिक्र के मर जाएंगे। ऐसी रूखी सूखी जिंदगी से वह अब ऊब चुका था। वह ऐसी जिंदगी से भाग जाना चाहती थी और आखिर उसने अभय की शख्सियत में ऐसा ठिकाना और पनाह हासिल कर ही ली और उसने अभय को मुनासिब अपना सब कुछ दे दिया था। उसे उसका कोई अफसोस नहीं था। उसकी जिंदगी मशक्कत से पुर थी। बाज़ औक़ात तो घर में कोई सब्जी भी ना होती। अगर कभी दूध खत्म हो जाता, उसे चाय तक नसीब न होती। यहाँ तक कि वो अपनी टूटी चारपाई तक की मरम्मत नहीं करा सकी। वो फर्श पर ही सो जाती थी। जब से उसकी शादी हुई थी, उसे एक गज कपड़ा तक नसीब ना हुआ। चाचा के घर से जो साड़ियाँ उसे मिली थी, वही उसके पास थी। जेवर के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसके हाथों में कांच की चूड़ियां थी। इसके बावजूद वो अपने छोटे से घर में खुशो खुर्रम थी। अभय के रूप में तो उसे जन्नत की सी खुशी व इंबसात नसीब हुआ था। ये उसकी सादत और खुशनसीबी थी। पिछले जन्म में उसने जरूर कोई नेकी की होगी जिसके सिला में उसे अभय कुमार जैसा शौहर मिला। उससे मोहब्बत करना गोया भगवान से अकीदत रखना जैसा थी। अभय की सूरत में उसे अपने खालिक की छवि नजर आती थी। वो सोचती थी कि दुनिया में औरत की क्या हैसियत है, क्या उसकी किस्मत काबिल रश्क नहीं थी। वो अपनी पाकीज़ा मोहब्बत की तकमील पर भगवान की शुक्रगुजार थी और अभय, उसको भी एहसास था कि विजय उसकी वजह से ही मुकम्मल और भरपूर औरत बन सकी थी। क्या वो उसके लिए एक देवी की मानिंद नहीं थी, जो उसके लिए जोश और जज्बा और तहरीक का सरचश्मा थी। उसकी मोहब्बत ने कभी उसे मदहोश नहीं होने दिया और न ही उसे शहवत पर उकसाया, जिसकी वजह से कभी उसके कदम नहीं डगमगाए। उसकी मोहब्बत से हमेशा उसे कनात, ज़ब्त नफ्स और शुजाअत की तक़वियत मिली थी। वह ऐसा मर्द था जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उसकी बहादुरी और अपने मकसद के तईन साबित कदमी देखकर विजया लरस जाती थी। उसकी खुशी में वो अपनी खुशी महसूस करती थी, हालांकि वह हकीकत से कोसों दूर था। इससे क्या फर्क पड़ता है? बुज़दिल कभी नाकामी और दिवालियापन का इजहार नहीं करता, क्योंकि वो कोशिश और तगोदौ से कतराता है। अभय के अंग अंग में विजय समाई हुई थी और इस तरह विजय की हर सांस और दिल की हर धड़कन में अभय रचा बसा था। फिर दोनों एक दूसरे से एक लम्हे के लिए भी दूर कैसे हो सकते थे? पाकीज़ा मोहब्बत ऐसी गहरी जैसे कोई मुकद्दस राज व नयाज हो, जिसकी डोर ने उन्हें एक जान दो कालिब बना रखा था। ओ भगवान, आप कितने मेहरबान हो। वो सरापा एहसानमंद और शुक्रगुजार थी। बहरहाल वो रात जुदाई की थी, लेकिन उसके दिल में रह रहकर एक टीस उठ रही थी। वो एक अनजाना सा खौफ महसूस कर रही थी। कभी उसके मन में ख्याल आता कि क्या रात की तारीकी उसके लिए अभय को हमेशा हमेशा के लिए निगल लेगी। धरती माँ उसकी कोख को फाड़ डालेगी, जहाँ से एक आतिश फिशा फट पड़ेगा। कौन होगा जो मुंह फाड़े ये सब निगल सकेगा? उसका दिल नामालूम और अक्ल को हैरान करने वाले खौफ से कांप जाता था। वो बिस्तर पर ही बैठ गई और उसने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को याद करना शुरू किया। माई, अब तुम ही मेरे सरताज को बता सकती हो। अब मेरे पास कोई चारा और पनाहगाह नहीं है। ओ माँ, मैं आपके चरणों में बैठी हूँ। ये कहते हुए उसे भी नहीं मालूम कब झपकी लग गई। जब किसी ने दरवाजा खटखटाया तो हड़बड़ाकर उसने आंखें खोली। उस वक्त आधी रात का वक्त था। सुबह सवेरे कौन उठ आ सकता था, जबकि घर में कोई मर्द भी नहीं है। शायद कोई नहीं होगा, उसने महज ख्वाब देखा होगा। वो बिस्तर पर पड़े पड़े करवट बदल रही थी और सोने की कोशिश कर रही थी। तब दोबारा किसी ने दरवाजा जोर जोर से दस्तक दी। कौन है? उस उसने पूछा। पुलिस, फौरन जवाब आया। ठहरो, मैं आ रही हूँ, उसने कहा। बाहर सन्नाटा था। वो अपने बिस्तर पर खड़ी हो गई और अपने कपड़े दुरुस्त किए और माँ को जगाने गई। ये बगल वाले कमरे में सो रही थी, लेकिन माँ पहले से ही जाग चुकी थी। तो शैतान लोग पहुंच ही गए, माँ ने विजय को देखते ही कहा। क्या आपने भी उनकी आवाज सुनी थी?
ہاں، انہوں نے دروازہ اتنے زور سے ہلایا جیسے طوفان آ گیا ہو۔ جلدی دروازہ کھولو ورنہ ہم گولی چلا دیں گے، کسی نے باہر سے چلایا۔ وجے نے جب دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ پولیس کی وردی میں ایک لمبا تڑنگا شخص کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پستول اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ تھا۔ اس کے پیچھے 3-4 سب انسپکٹر بھی کھڑے تھے۔ اسی وقت اس نے نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ 30-40 کانسٹیبل ہاتھ میں لاٹھیاں لیے گھر کے اطراف گھیرا ڈالے ہوئے تھے، اور سڑک پر پولیس کی 2 گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ ابھے کمار کہاں ہے؟ ایک افسر نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی۔ کیا وہ ممبئی سے آج صبح نہیں لوٹا ہے؟ وہ باہر کیسے جا سکتا ہے؟ وہ ضرور گھر میں چھپا ہوا ہے، اسے باہر بھیجو۔ میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ کیسی مصیبت؟ میں تمہیں سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر بتاؤ وہ کہاں ہے؟ میں کیسے بتا سکتی ہوں جبکہ میں کچھ نہیں جانتی؟ وہ کچھ بتا کر نہیں گئے۔ آفیسر پیچھے مڑا اور انسپکٹر اور سب انسپکٹر سے چیختے ہوئے بولا، گھر میں چھاپا مارو اور اسے ڈھونڈ نکالو۔ کانسٹیبل چھوٹے سے گھر میں گھس گئے۔ ان کے جوتوں کی آواز سے فرش گونج اٹھا۔ ماں کو تھرتھری چھوٹ گئی۔ پیتل کا لوٹا لے کر وہ لیٹرین کی طرف دوڑ پڑی۔ اے بڑھیا، تم کہاں جا رہی ہو؟ ایک کانسٹیبل دھاڑا۔ واپس آ جاؤ یہاں۔ لوٹا ماں کے ہاتھوں سے گر پڑا اور وہ وہیں دھپ سے بیٹھ گئی۔ تلاش شروع ہوئی۔ پولیس پارٹی کے لیڈر نے وجے سے کہا، تلاش میں کانسٹیبل کی مدد کرو۔ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، اس نے دو بدو جواب دیا۔ تم اپنا کام خود کرو۔ 2 گھنٹے تلاشی چلی۔ ایک ایک کاغذ کے پرزے کو پڑھا گیا کہ شاید یہ بمبئی کا بلیٹن ہو جو ابھے کے متعلق سراغ دے سکے۔ اس کی تمام کتابوں کو جھٹکا گیا۔ کانسٹیبل نے پیپرز اور فوٹوز کو بھی سخت کر لیا۔ وہ وجے کے لو لیٹر بھی لے جانا چاہتے تھے لیکن وجے نے سخت احتجاج کیا۔ آخرکار وہ مان گئے، لیکن وہ لفافے پر ہینڈ رائٹنگ کو بار بار دیکھ رہے تھے کہ شاید ابھے کے علاوہ کسی اور کی تو یہ رائٹنگ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پورے گھر میں افراتفری مچا دی۔ ایسا لگ رہا تھا گویا گھر میں سرکش گھوڑے دوڑے ہوں۔ جب ان پولیس والوں کو ابھے یا اس کے متعلق کوئی کاغذ ہاتھ نہیں لگا، وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جاتے ہوئے آفیسر نے وجے سے کہا، ابھے جیسے ہی گھر آئے تو تم فوراً اس کی رپورٹ تھانے میں کرو۔ اس کے خلاف کئی الزامات ہیں اور اس کی گرفتاری کا ہمارے پاس وارنٹ بھی ہے۔ مجرم کو پکڑوانے میں پولیس کی مدد کرنا تمہاری ڈیوٹی ہے، ورنہ تمہیں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ گرفتار کرو گے مجھے یہاں اور اسی وقت؟ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، لیکن اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے آفیسر اپنے لوگوں کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ اب یہاں ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن اس گندگی کو کون صاف کرے گا؟ وجے نے تلاش کے دوران بکھرے سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ چھلاتے ہوئے روکھے پن سے جواب دیا گیا، پھر یہ کون کرے گا؟ تمہارے آدمی جنگلی گھوڑے کی طرح یہاں وہاں دوڑتے رہے؟ یہ ان کا کام ہے کہ سامان کو اچھے سے رکھیں؟ وجے نے کہا، تم اپنا کام کرو۔ ایک انسپکٹر نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مزید کہا، کیا تم نہیں جانتی کہ تم ایک پولیس سے بات کر رہی ہو؟ ہاں تو کیا تم کیا کر لو گے؟ میرے سینے پر گولی چلاؤ گے؟ میرے پیٹ میں سنگین اتارو گے؟ وجے نے ایک سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ اس نے مزید کہا، اگر تم ایک عورت کو مارتے ہو تو اپنی انسانیت کس طرح بتاؤ گے؟ اور دوسرے ملک کا نمک کھاتے ہو کیسے ثابت کرو گے؟ بکواس بہت ہو چکی، اس کو بھی گرفتار کرو، ایک آفیسر چلایا۔ 4 کانسٹیبل آگے بڑھے۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، لیکن وجے بہادری سے کھڑی ہو گئی۔ ٹھہرو، ایک دوسرے آفیسر نے کہا اور اپنے لیڈر کے کان میں کچھ بدبدایا۔ انہوں نے وجے کے نکلے ہوئے پیٹ کی طرف دیکھا۔ کوئی حرج نہیں، لیڈر نے کہا، ہمیں ابھے کمار کی تلاش ہے، اس ڈرپوک لڑکی کی نہیں۔ چلو پوچھ کریں۔ چند منٹوں میں پولیس نے اپنا گھیرا ختم کر دیا اور پولیس وین بھی چلی گئی۔ وجے نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا، اس وقت صبح کے 3 بج رہے تھے۔ باب 16۔ ابھے دین بندھو اور خواتین رضاکار کھاپری ریلوے اسٹیشن پر 2 بجے صبح سویرے پہنچے۔ دور سے ہی انہوں نے ریڈ سگنل دیکھا تو انہیں اطمینان ہوا۔ ٹرین آنے تک ان کے پاس 2 گھنٹے تھے۔ وہ تھک چکے تھے، خاص طور سے خواتین تو بری طرح تھکاوٹ محسوس کر رہی تھیں۔ دین بندھو چند منٹوں میں ہی خراٹے لینے لگا۔ اس طرح ایک خاتون بھی نیند کی آغوش میں چلی گئی، لیکن ابھے اور شانتا نامی لڑکی جس نے میٹنگ میں سوالات پوچھے تھے نہیں سو سکے۔ شانتا جانتی تھی کہ 3 گھنٹے بعد ٹرین آئے گی اور ابھے چلے جائے گا، اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اب وہ کب دوبارہ مل سکیں گے۔ ناگپور کے ویمنس کالج میں انڈر گریجویٹ کی طالبہ تھی۔ 1923 میں اس کے والد جیل میں بھوک ہڑتال کرتے ہوئے انتقال کر گئے تھے۔
وہ جھنڈا ستیہ گرہ کے دوران گرفتار کیے گئے تھے۔ اس وقت وہ بمشکل 1 برس کی تھی۔ اب وہ اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے بغاوت کی آگ میں کود پڑی تھی۔ اس نے ابھے کے متعلق کافی کچھ سن رکھا تھا۔ اس نے ابھے کو کالج کے بحث و مباحثے میں حصہ بھی لیتے دیکھا اور سنا بھی تھا، اور جب اس نے گاندھی جی کی گرفتاری کے بعد بمبئی میں بغاوت کے اعلان کی تجویز سنی تو اس تحریک کی آگ میں کود پڑی۔ مقامی کانگریس سیکرٹری نے اس کو ابھے سے ملنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ ایک میٹنگ میں آئی تھی۔ حالانکہ کیچڑ اور بارش سے راستہ بہت خراب ہو چکا تھا، وہ ابھے کی بڑی قدر کرتی تھی۔ ابھے کا چہرہ روحانی روشنی سے منور نظر آتا تھا۔ وہ فطری طور پر نیک طینت اور بلند اخلاق کا مالک تھا، جس کی وجہ سے ہر کوئی اس کا احترام کرتا تھا۔ اگر ابھے اس کو اس تحریک کی آگ میں کود پڑنے کو کہے تو وہ بلا جھجک اس میں کود پڑے گی۔ ٹرین کی آمد کی گھنٹی بج چکی تھی۔ شانتا نے ابھے سے مخاطب ہو کر کہا، میرے لیے کیا پیغام ہے؟ میں انقلاب کے متعلق کچھ نہیں، تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ اس نے سر ہلایا اور کہا، اس کے علاوہ اور کچھ کہنا ہے؟ ابھے ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا اور پھر کہا، اگر تمہارے پاس کچھ وقت ہو تو میرے گھر چلی جانا اور وجے کا خیال رکھنا۔ مجھے خود کچھ نہیں معلوم کہ جب اس کا وقت آئے گا تو میں کہاں رہوں گا۔ آپ اس کی فکر مت کیجیے، شانتا نے یقین دلایا اور کہا، میرے پاس رضاکار لڑکیوں کی ایک ٹولی ہے، میں ان سے کہہ دوں گی۔ وہ لڑکیاں ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں وجے دیدی کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھے نے کہا، شانتا تمہارے جیسی کارکن کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا مددگار نہیں ہے۔ پھر وہ ذرا جذباتی ہو گیا۔ اچانک اسے وہ دل سوز لمحہ یاد آ گیا جب وجے اسے الوداع کہنے دروازے پر کھڑی حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بھر آیا۔ پیسنجر ٹرین آئی، دونوں خواتین رضاکار اس میں سوار ہو گئیں اور ٹرین ناگپور کی جانب روانہ ہو گئی۔ ابھے بیٹھا ٹرین کے آخری سرے کی لال بتی دیکھ رہا تھا، جو ہر لمحہ آنے والی چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ راستہ حالانکہ اس کے گھر کی سمت جاتا تھا، لیکن آج اس کا راستہ بالکل مختلف سمت میں جا رہا تھا۔ اسے گھر چھوڑنا پڑا اور ایک انجان راستے پر چلنا پڑا، جہاں غلامی کا اندھیارا ختم ہوا چاہتا تھا اور آزادی کی روشنی سے سارا راستہ جگمگانا چاہتا تھا۔ ان راہوں پر چلتے چلتے ممکن ہے وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے، لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہر حال میں اسے اسی سمت پر چلنا تھا اور اپنے مقصد تک پہنچنا ہے۔ یہی اس کا فرض عین تھا، یہی اس کے مشن کا نصب العین اور یہی اس کی آخری منزل تھی۔ اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور کہا، دین بندھو، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ سورج غروب ہونے سے قبل دوسرے گاؤں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ باب 17۔ دین بندھو عجیب و غریب شخص تھا۔ جب سے وہ قومی تحریک سے منسلک ہوا تھا، تب سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ 1 سال 6 مہینے کے لیے جیل نہ گیا ہو۔ جب وہ صرف 16 سال کا تھا، تب گاندھی جی نے 1920 میں پہلی مرتبہ عدم تشدد کی تحریک شروع کی تھی۔ دین بندھو نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور انڈین پینل کوڈ کی دفعہ 144 کو توڑنے کی جرات کی، جس کی پاداش میں اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا، جہاں سے اسے 3 ماہ چکی پیسنے کی سخت سزا بھگتنی پڑی۔ جب وہ رہا ہوا تو اس کی صحت تقریباً پوری طرح خراب ہو چکی تھی۔ ان دنوں جیل دوزخ کی طرح ہوتی تھی۔ اسے صحت مند ہونے میں تقریباً 6 ماہ لگ گئے۔ 1923 کو ناگپور میں سردار ولبھ بھائی پٹیل نے جھنڈا ستیہ گرہ کا اعلان کیا۔ دین بندھو اس میں شامل ہو گیا۔ 1930 میں دین بندھو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت اسے کانگریس بلیٹن تقسیم کرنے کے جرم میں سزا ہوئی۔ 1932 میں اسے 9 مہینوں کے لیے قید کر کے جیل بھیجا گیا۔ 1940 میں جب ونوبا بھاوے نے خود ستیہ گرہ کا اعلان کیا تو دین بندھو بھی ان کا ساتھ دینے دوڑ پڑا۔ جب کبھی ملک کے لیے آواز دی گئی، دین بندھو کے لیے ناممکن تھا کہ وہ پیچھے کھڑا رہے۔ اس کے والدین اس کی شادی کے لیے اصرار کرتے تھے، اس امید پر کہ شاید اس سے اس کے برتاؤ میں فرق آ جائے گا اور وہ اس جوخم بھرے کام سے باز آ جائے گا، لیکن عورت کا رجھاؤ بھی اسے بدل نہ سکا۔ وہ ایک اچھا گھڑی ساز تھا۔ جب کبھی ہڑتال ہوتی، وہ اپنی دکان بند کر دیتا اور ہڑتال میں شریک ہو جاتا۔ جب کبھی کوئی لیڈر گرفتار کیا جاتا اور احتجاجاً دکانیں بند کا اعلان ہوتا، سب سے پہلے دین بندھو اپنی دکان بند کرتا۔ وہ اپنے کاروبار کو خوب سمجھتا تھا۔ اس کے بیشتر گاہک پیسے والے اور بارسوخ لوگ تھے۔ اکثر ان کی گھڑیاں مدتوں اس کے پاس درستی کے لیے پڑی رہتی تھی، کیونکہ دین بندھو اکثر سیاسی جھمیلے میں ملوث رہتا تھا۔
لیکن اگر ایک مرتبہ گھڑی اس نے اپنے ہاتھوں سے درست کر دی تو پھر اسے دوبارہ درست کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ دین بندھو کے والد نے اسے 1924 سے 1929 تک ممبئی بھیج دیا۔ اس وقت وہاں سیاسی سرگرمیاں تقریباً بند پڑی تھیں۔ گاندھی جی بھی خاموش تھے۔ دین بندھو ہوئس کمپنی میں اپرینٹس کے طور پر کام کر رہا تھا۔ وہ بہت ہوشیار اور محنتی تھا۔ اس کی ٹریننگ کے دوران کوئی قومی تحریک نہیں تھی۔ ٹریننگ مکمل کر کے جب وہ واپس آیا تو 2 سال کے عرصے میں اپنی اچھی ساکھ بنا لی۔ انہی دنوں اس کی شادی بھی کر دی گئی۔ اس کے والدین بہت خوش تھے کہ اس کی زندگی پٹری پر آ گئی۔ اس کا کاروبار بھی چل پڑا تھا۔ 2 یا 3 سال کے عرصے میں اس کے والدین انتقال کر گئے۔ ان کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے انہیں اپنے پوتے کو دیکھنے کی حسرت و تمنا رہ گئی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ بچہ وقت پر ہی آئے گا۔ مقدر کے لکھے کو کون ٹال سکتا تھا؟ 2-3 بچے ہوئے لیکن وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے۔ ایک بچہ تو مردہ پیدا ہوا، دوسرا 3 ماہ سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ دین بندھو کی بیوی بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے اسے دلاسا دیا اور کہا، رونے چلانے سے کیا فائدہ ہے لکشمی؟ وہ بھگوان کے گھر سے آئے تھے اور واپس چلے گئے۔ اگر تقدیر کے ہاتھوں نے انہیں ہمارے حصے میں نہیں لکھا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بھگوان کی مرضی ہے۔ لیکن یہ الفاظ لکشمی کو دلاسا کیا دیتے، اس کے غم کو مزید بڑھا گئے۔ وہ سوچتی تھی کہ بدقسمتی نے اسے گڑھے میں ڈھکیل دیا اور وہ قسمت کے آگے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دن رات محنت کرتی تھی اور اپنے شوہر کی کم آمدنی کے باوجود کفایت شعاری سے اپنا گھر چلاتی تھی۔ دین بندھو اکثر و بیشتر گھر سے دور ہی رہتا۔ شام ہوتی اور وہ دکان بند کر کے سیدھا کانگریس آفس چلا جاتا اور وہاں اپنے ذمے کا کام پوری دلجمعی اور دلچسپی سے کرتا۔ وہ مخلص رضاکار کی طرح کام کرتا تھا۔ اسے اگر آفس میں جھاڑو لگانے کے لیے کہا جاتا تو اس میں بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ رضاکار کی ٹولی کا چیف اس پر پورا بھروسہ اور اعتماد کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دین بندھو کے ذمے جو کام بھی دیا جائے وہ پوری ایمانداری سے کرے گا۔ اگر اس نے کسی کام کی حامی بھر لی تو سمجھ لو کہ وہ پتھر کی لکیر ہو گئی۔ اس کی قوت ارادی اس قدر مضبوط تھی کہ اس کے فیصلے کو بدلنا ممکن نہیں تھا۔ 1930 میں یوم گڑھوال کے جلوس میں دین بندھو پیش تھا۔ یہ جلوس دراصل گڑھوال ریجیمنٹ کے سپاہیوں کو مبارکباد دینے کے لیے نکالا گیا تھا، جنہوں نے نہتے ہندوستانیوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا۔ پولیس اور ملٹری نے جلوس کو روک دیا تھا۔ وہ موقع پر ہی بیٹھ گئے تھے۔ پولیس نے جلوس میں شریک لوگوں کو دھمکی دی تھی کہ سب ادھر ادھر منتشر ہو جائیں، لیکن انہوں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ پولیس نے اپنی سنگینوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنی رائفلوں کو تان دیا تھا۔ گھوڑ سوار بیٹھے لوگوں پر دوڑنے کو تیار تھے، لیکن اس جم غفیر میں عورتیں اور مرد کثیر تعداد میں شامل تھے، جس کی قیادت دین بندھو کر رہا تھا۔ وہ مسلسل بیٹھا رہا، اسے جنبش تک نہ ہوئی اور وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، جیسے یہ ملٹری کی بڑی طاقت کسی اور کے لیے بلائی گئی ہے۔ دین بندھو نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی بانسری نکالی اور اسے بجانے لگا اور پھر نعرے لگانے لگا، گاندھی جی کی جے۔ اس کی بے خوفی اور بے فکری کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا۔ وہ اپنی جگہ پر کیوں کہ توں بیٹھے رہے۔ پولیس کا حوصلہ پست ہو گیا اور آدھی رات کو وہ دھیرے دھیرے چلے گئے۔ اس طرح یہ احتجاجی دن کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود دین بندھو کو کوئی غرور اور زوم نہیں تھا۔ وہ خاکساری اور سادگی کا پتلا تھا۔ وہ کبھی عزت کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی کمیٹی میں شامل کیا جائے۔ وہ کبھی اسٹیج پر بھی نہیں بیٹھتا تھا۔ نہ اسے شہرت کی چاہت تھی اور نہ ہی وہ پھولوں کا ہار پہن کر اپنی عزت کروانا چاہتا تھا۔ اسے فوٹو نکلوانے کا بھی شوق نہیں تھا۔ اگر کوئی اس کی تعریف کرتا تو وہ شرما جاتا اور بات کا موضوع بدل دیتا۔ وہ کانگریس کمیٹی کا وہ جب کسی کام میں مصروف ہوتا تو بھوک پیاس گھر دھندا سب بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ اسے خود کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ بیچاری لکشمی، اس کی قسمت میں دن رات صرف اس کا انتظار کرنا ہی تھا۔ کبھی کبھی تو دین بندھو آدھی رات کو آتا۔ وہ معصوم عورت بھوکی بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کرتی تھی۔ وہ اس وقت تک نہ کھاتی جب تک اس کا شوہر کھا نہیں لیتا۔ دین بندھو نے ہزاروں مرتبہ اس سے کہا کہ وہ اس کا انتظار نہ کرے۔ وہ کہتی تمہیں کھانا کھا لینا چاہیے، وہ کہتا تمہیں کھانا کھا لینا چاہیے اور میرے لیے کھانا ڈھانک کر رکھ دو اور سونے چلے جاؤ۔ لیکن اس بندی نے کبھی اس کی بات نہیں مانی۔ الٹا وہ کہتی تم دن رات بھوکے پیاسے اتنی محنت کرتے ہو اور مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ میں گھر میں بیٹھی اکیلے کھانا کھا لوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟
یہ باتیں روز کا معمول بن گئی تھی۔ دین بندھو اسے ایسا کہنا کبھی نہیں بھولتا اور وہ کبھی اس کی بات نہیں مانتا، لیکن مٹی تیل کی لالٹین کی مدھم روشنی میں، وہ رات کی خاموشی میں جب وہ سوکھی روٹی کھاتے تو انہیں یوں محسوس ہوتا گویا وہ منوسلوا کھا رہے ہوں۔ لکشمی اپنے شوہر دین بندھو سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس کا جواب وہ اتنی شدت سے دیتا تھا۔ اگر اس سادہ مزاج غیر تعلیم یافتہ عورت کے لیے دین بندھو بھگوان کا روپ تھا تو دین بندھو کے لیے لکشمی دیوی کی مانی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کا پتی صرف دیش کچھ کر سکتا تھا، وہ روپیے پیسے کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، کوئی حرج نہیں۔ ان کے گھر میں شدید غربت تھی، اس کے باوجود وہ ملک کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا تھا، مگر اس کے اس جذبے کو کسی کو قدر تک نہ تھی۔ پڑوسن عورتیں اکثر لکشمی سے کہتی کہ تم انہیں ایسا کرنے سے روکتی کیوں نہیں ہو؟ اگر وہ اپنی دکانداری کرے تو کتنا کما لے گا اور تم سونے کا ہار پہن سکو گی، لیکن وہ ہمیشہ یا تو جلوس میں ہوتا ہے یا پھر جیل میں، اور تم یہاں بھیک منگو کی طرح بیٹھی رہتی ہو۔ میں انہیں کیوں روکوں؟ لکشمی بڑے وشواس کے ساتھ کہتی، کیا پتنی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پتی کی خوشی کی خاطر خود کو مٹا دے؟ میں اسے کیوں روکوں جبکہ وہ کام اسے جان سے بھی عزیز و پیارا ہے؟ اور پھر وہ غلط کیا کر رہے ہیں؟ یہ کام کیا ملک کی بھلائی کے لیے نہیں ہے؟ وہ کبھی نہ سگریٹ پیتے ہیں، نہ ہی انہیں شراب کا شوق ہے، نہ وہ جوا کھیلتے ہیں، جبکہ جھوپڑ پٹی میں اکثر مزدور لوگ شراب پیتے ہیں اور اپنی پتنیوں کو دن رات پیٹتے بھی ہیں۔ کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جب وہاں سے چیخ پکار کی آواز نہ آتی ہو، لیکن جب دین بندھو رات میں آتے ہیں اور میرا گھر خوشی سے ناچ اٹھتا ہے، جیسے یہ ورنداون ہو جہاں بھگوان کرشنا کھیل رہے ہوں۔ بھگوان مجھ پر اتنا مہربان ہے تو کیا میں اپنی خوشی کے لیے خود گڑھا کھودوں گی؟ نہیں، ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتی۔ پڑوسن عورتیں یہ سنتی تو سر جھکائے چلی جاتی، وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے بونا محسوس کرتی۔ کبھی لکشمی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن لکشمی دروازے میں درد ذہن میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے ایک بچے کو جنم دیا تھا، جبکہ اس سے قبل اس کی 2 بیٹیاں مر چکی تھیں۔ وہ فخر محسوس کر رہی تھی اور اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ جنت کی خوشیاں بھی اس کے سامنے ہیج تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کا بیٹا 4 ماہ کا ہو چکا تھا۔ وہ ٹوٹ کر جان و دل اس پر نچھاور کرتی تھی۔ اسے بیٹے سے والہانہ اور جنون کی حد تک محبت تھی۔ اس کی محبت میں وہ خود کو بھی بھول جاتی تھی۔ دین بندھو بھی بھگوان کو اس مہربانی پر دل سے شکر گزار تھا۔ اس نے اس کی زندگی میں بے پناہ خوشیاں بھر دی تھی۔ وہ دعا کرتا کہ بھگوان اس بچے کی حفاظت کر، کم از کم اس کی ماں کی خاطر۔ لکشمی بھی بیٹا پا کر اپنی تنہائی کا احساس تک بھول گئی تھی۔ دین بندھو نے دیکھا کہ جنگ عظیم دوم بس چھڑنے ہی والی تھی اور گاندھی جی خاموش بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ملک کے لوگوں کو اس جنگ میں کود پڑنے کے لیے للکارا۔ اس موقع پر دین بندھو یقیناً جیل جائے گا۔ اس مرتبہ لگتا تھا کہ وہ چند مہینوں یا سال بھر تک جیل سے رہا ہونے والا نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ان سیاسی قیدیوں کو جنگ کے خاتمے تک جیل میں رہنا ہوگا اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جنگ کب ختم ہوگی۔ 3-4 سال یا پھر اس سے زیادہ مدت تک جنگ جاری رہ سکتی تھی۔ پھر بتاؤ غریب لکشمی کا کیا ہوگا؟ یہ بچہ اس کا مستقل سہارا اور آس تھا۔ بھگوان اس کی حفاظت کر رہا، تیری ہی عطا ہے لکشمی سے اسے ہرگز جدا نہ کرنا۔ دین بندھو بھگوان سے دعا کرتا، لیکن بھگوان کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن دین بندھو نے ذرا جلدی ناشتہ کر لیا اور اپنی دکان کی طرف چلا گیا۔ لکشمی نے اپنے بچے کو دیکھا تو وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ اس نے مقامی ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے لڑکے کو دیکھا اور 2 خوراک دوا دی اور چلا گیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد لکشمی نے دین بندھو کی دکان پر کسی کو محض کی اطلاع دینے بھیجا تو دکان بند تھی۔ دین بندھو وہاں نہیں تھا۔ یہ واقعہ 13 اپریل 1942 کا تھا۔ سارا شہر جوش و خروش کے ساتھ یوم جلیان والا باغ کا جشن منا رہا تھا۔ عوام کا جوش پورے شباب پر تھا۔ اس سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ آزادی کی وہ دوسری جد و جہد کا آغاز ہونے والا تھا۔ عوام کا جوش و جذبہ ابل پڑا تھا۔ ساری فضا فلک شگاف نعروں سے گونج رہی تھی۔ ہزاروں لوگ جلوس کی شکل میں سڑکوں پر تھے۔ عوامی جلسے میں لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے۔
عوامی لیڈروں نے بھی شعلہ بیانی سے کام لیا اور زبردست تقاریر کی، جس سے عوام مزید بھڑک اٹھے۔ ظاہر ہے ایسے ماحول میں دین بندھو کا حوصلہ اور جوش تمام بندشوں سے آزاد تھا۔ تمام دن وہ ڈھول تاشے کے ساتھ اعلان کرتا رہا، لوگ سنتے اور جلوس میں شریک ہوتے تھے۔ شام تک تو اتنا بڑا جم غفیر جمع ہو گیا کہ آج تک شہر نے ایسا مجمع نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ کانگریس لیڈر بھی حیران تھے۔ جلوس اتنا بڑا اور طویل تھا کہ 7:30 بجے ختم ہونے والا جلوس 9:30 بجے اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد ایک زبردست عوامی جلسے میں تبدیل ہو گیا، جہاں شعلہ بیان تقاریر ہوئی اور فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ قومی ترانہ اس زور شور سے بجایا گیا کہ فضا گونج اٹھی۔ جلسہ 1 بجے صبح تک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب دین بندھو گھر پہنچا تو اس وقت رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ لکشمی بے تحاشا چیخ رہی ہے، چلاتے چلاتے اس کا گلا رنج گیا ہے اور آواز بیٹھ گئی۔ دین بندھو کا دل ہل گیا۔ پڑوس کی 2-3 عورتیں لکشمی کو دلاسا دے رہی تھی۔ اس کے سامنے زمین پر ایک میلے کچیلے کپڑے میں لپٹا اس کا بیٹا بے حس و حرکت پڑا تھا۔ دین بندھو 1 گھنٹے بعد اپنے بیٹے کا انتم سنسکار کر کے شمشان گھاٹ سے لوٹا تو دیکھا کہ لکشمی زمین پر تھکی ہاری آنکھیں موندے پڑی تھی۔ اس وقت بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ دین بندھو کا دل تھر آیا اور اسے لکشمی پر بہت رحم آیا۔ کیا اس نے پچھلے جنم میں کوئی گناہ کیا ہے جو اس بیچاری کو اس جنم میں بھگتنا پڑ رہا ہے؟ وہ بڑا حیران پریشان تھا۔ لکشمی کو سکون بھی میسر نہ آ سکا، نہ کھانا اچھا نصیب ہوا، نہ کپڑے اچھے پہن سکی، نہ سونے چاندی کی زیورات اس کی قسمت میں تھے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے مسلسل تگودو میں رہتی تھی۔ وہ بچوں سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اسے بچے جلدی نہیں ملے، اور اگر ملے تو جلدی سے اس نے چھین لیے گئے۔ وہ اسے خوشیاں بھی تو نہ دے سکا تھا۔ وہ گھنٹوں دنوں اور بعض اوقات ہفتوں گھر سے دور رہتا۔ کانگریس پارٹی کے کام کی وجہ سے گھر میں رہنا اس کا محال تھا، لیکن اس کی صابر و شاکر بیوی نے کبھی شکایت زبان پر نہ لائی۔ بیچاری عورت، وہ ہمیشہ کچھ بھی کرنے کو تیار رہتی تھی اور اس کی خوشی کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھی۔ وہ کبھی اس کے کھانے سے پہلے کھانا تو دور، کھانے کو ہاتھ تک نہ لگاتی تھی۔ کبھی کبھی تو 24 یا 36 گھنٹے بھوکے پیاسے رہتی، چاہے وہ 2 روپیے لائے یا 10 روپیے، اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ دراصل اس کی زندگی اسے ایسی گھل مل گئی تھی کہ گویا دونوں ایک ہیں۔ وہ اپنے گھر کی گرہستی کس طرح سنبھالتی خدا ہی جانتا تھا۔ وہ دیوی سے کم نہ تھی۔ دین بندھو خاموش و ساکت پڑی لکشمی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تھکا تھکا اور غمزدہ نظر آ رہا تھا۔ اس میں اپنا سر جھکا دیا۔ دین بندھو نے بڑی خاموشی سے چرخہ نکالا اور کاٹنا شروع کرنے ہی والا تھا کہ لکشمی نے آنکھیں کھول دیں اور بڑی تکلیف سے اٹھ بیٹھی۔ تم کب آئے؟ کیا تم دیر سے یہاں ہو؟ لکشمی نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، میں بس ابھی آیا اور چرخے کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ تم جاگ گئی۔ لعنت ہے مجھ پر اور میری نیند پر۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا۔ تم تھک گئی ہو، جاؤ سو جاؤ۔ نہیں، میں تمہارے لیے کچھ چاول بناتی ہوں، تم صبح سے بھوکے ہو۔ نہیں، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، لیکن اگر تم کھاؤ گی تو میں بنا دیتا ہوں۔ مجھ سے کھایا نہیں جائے گا اور مجھے بھوک بھی نہیں ہے، لکشمی نے کہا۔ پھر جاؤ سو جاؤ، دین بندھو نے کہا۔ لیکن تم کیا کرو گی؟ میں چرخہ بنوں گا۔ کیا تمہیں یاد نہیں اگلی پنچمی کو تمہاری سالگرہ ہے؟ میں تمہارے لیے کچھ سوت کا کات لوں۔ بھڈو جلاہے نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 24 گھنٹے میں ساڑی بنا کر دے گا۔ لکشمی نے اپنے شوہر کے آگے چٹائی بچھائی اور لیٹ گئی۔ دین بندھو نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ لکشمی نے آنکھیں موند لیں اور خاموش پڑی رہی۔ اس کے پاس اپنے غم کے اظہار کے لیے کوئی دوسرا طریقہ بھی نہیں تھا۔ اس خود سپردگی میں اسے بڑا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ چرخہ کی چوں چوں کی آواز میں دین بندھو نے دیش بھکتی گیت گانا شروع کیا، جس کے بول تھے: ماتر بھومی تجھے سلام، تو ہمارا زیور ہے، کوئی حکومت تجھ سے ہمیں محروم نہیں کر سکتی۔ باب 18۔ بڑا بھائی بیٹا، تو وہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ مجھے رسوا کرنے پر تلا ہے، مجسٹریٹ چودھری نے کورٹ سے گھر پہنچتے ہی اپنی بیوی سے کہا۔ تو کیا ہوا؟ بڑے نے کیا کر دیا؟ بیوی نے پوچھا۔ اس نے اپنے شوہر کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ طلبہ کے جلوس کی قیادت کرنے جا رہا ہے۔ بڑا بیوقوف ہے، وہ نہیں جانتا کہ شہر میں جلوس پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد ہے۔ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا گرفتار کر لیا جائے گا۔ پھر
میرا اثر و رسوخ بھی کچھ کام نہ آئے گا۔ مسٹر چودھری سٹی ہیڈ کوارٹر کے مجسٹریٹ تھے۔ جب سے ہنگامہ ہوا تھا ان پر ذمہ داری بڑھ گئی تھی۔ کورٹ میں مجسٹری کے کاموں کے علاوہ بھی ان کو شہر میں رات میں گشت کرنا ہوتا تھا تاکہ شہر میں امن و امان کو خطرہ نہ ہو۔ جن کے نام گرفتاری کے وارنٹ نکلتے انہیں تلاش کر کے گرفتار کرنے کا کام بھی وہ رات میں ہی کیا کرتے تھے۔ جب احتجاجی جلوس نکلتا اور فساد برپا ہونے کا خطرہ ہوتا تو مجمع کو قابو میں کرنے کے لیے لاٹھی چارج یا فائرنگ کا حکم دینا بھی ان کے کام کا حصہ تھا۔ وہ اتنے مصروف رہتے کہ ایک مرتبہ جس ڈریس کو پہن کر جاتے ان کے پاس اتنا بھی وقت نہ ہوتا کہ وہ دوسرا ڈریس بدل سکیں۔ بس اگلی صبح ہی وہ اپنا ڈریس تبدیل کرتے تھے۔ کبھی کبھار تو وہ زبردست ٹینشن میں رہتے تھے۔ ان کی تقریباً 20 سال کی سروس ہو چکی تھی۔ انہوں نے کئی مرتبہ ہندو مسلم فساد کو دبایا اور بدترین حالات کو بھی حکمت عملی سے قابو میں کیا، لیکن اتنے برسوں کی سروس میں انہوں نے ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے تھے۔ گورنمنٹ کے آرڈر اتنے سخت تھے کہ کوئی بھی ذرا بھی منمانی کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اب تک تو سب ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جس لمحہ انہیں پولیس کے ذرائع سے معلوم ہوا کہ ان کا بڑا بیٹا مہندر جلوس کی قیادت کرنے والا ہے اور چودھری صاحب نے چودھری صاحب نے اپنے سارے کاغذات کو کورٹ روم میں رکھوا دیا اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا ان کے بیٹے کی ان حرکتوں کی تمام تر ذمہ دار وہ خود ہے۔ اگر وہ جلوس میں ہوگا تو گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ گپتا جج کی بیٹی بھی جلوس میں شریک ہونے والی ہے اور اسسٹنٹ کمشنر پانڈے کا بیٹا تو گزشتہ رات ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ چودھری صاحب کی بیوی نے کہا۔ یہ سب کس نے تم سے کہا؟ مجسٹریٹ نے حیرانی سے پوچھا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی بیوی نے۔ اس کے شوہر نے ہی پانڈے کے بیٹے کو گرفتار کیا تھا۔ تم شاید مجھ سے زیادہ جانتی ہو۔ اگر بڑے گرفتار ہو جاتا ہے تو کیا کمشنر کو میری وفاداری پر شک نہیں ہوگا؟ کیا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ بڑے نے میری مرضی سے ایسا کیا تھا؟ ہر گھر کی کہانی یکساں ہے، کون اس کو روک سکے گا؟ وہ ہماری نہیں سنتے۔ جب مہندر گھر سے جا رہا تھا تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ وہ اچھے مقصد کے لیے گھر چھوڑ رہا ہے۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ مہندر تو بالکل لاابالی لڑکا ہے، اس سے چھوٹا کچھ سنجیدہ ہے، چودھری نے کہا۔ سنجیدہ؟ وہ تو مشکل سے بات کرتا ہے اس لیے سنجیدہ لگتا ہے، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ بڑے گرفتار ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ میں اسے کیا کہہ سکتی تھی؟ او شیوا، میں تو تباہ ہو گیا۔ میں کمشنر کو کس طرح اطمینان دلاؤں کہ میرے بیٹے میرا کہنا نہیں سنتے؟ چودھری صاحب غصے میں چلا رہے تھے۔ وہ میری بھی نہیں سنتے، وہ کسی کی نہیں سنتے، لیکن ابھے کمار کی برابر سنتے ہیں۔ ابھے کمار؟ چودھری صاحب نے بے تحاشا چلایا۔ وہ دہشت گرد ہے، وہ فرار مجرم ہے، اس کی گرفتاری کا وارنٹ نکل چکا ہے، اس پر سنگین الزامات ہیں۔ اگر وہ گرفتاری سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اسے گولی مارنے کا حکم ہے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ ہائے بھگوان، گولی مارنے کا حکم؟ چودھری صاحب نے اہلیہ لرز گئی اور چیخ پڑی۔ اس غریب نے کیا کیا ہے کہ اسے اس سزا کا مستحق گردانا جا رہا ہے؟ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، پیارا نوجوان ہے۔ میں نے اسے کبھی کبھار دیکھا ہے جب وہ بچوں کی کوچنگ کرنے آتا تھا۔ وہ ان بچوں کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا برتاؤ کرتا تھا۔ وہ مجھ کو ہمیشہ ماں کہہ کر پکارتا تھا۔ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ ایک دم اسے لوگ گولی مارنا چاہتے ہیں؟ اس نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ یہ وہی شخص تھا جو ممبئی سے بلیٹن لایا تھا۔ اس نے چاروں طرف آگ لگائی تھی۔ والنٹیئرز اسی کی تقریر سن کر اتنے مشتعل ہو گئے تھے۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل شہر میں مارا گیا۔ خبروں کے مطابق وردھا ندی کے پاس اس کی موجودگی میں گاؤں کے گاؤں بغاوت پر آمادہ ہو گئے تھے۔ وہاں خون خرابے کی خبر بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ مجسٹریٹ صاحب نے وضاحت کی۔ وہ ایک چیونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مسز چودھری نے احتجاجاً کہا۔ پھر وہ کسی کو قتل کرنے پر کیسے اکسا سکتا ہے؟ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ اگر تم کسی معصوم شخص کو پھانسی پر چڑھانا چاہتے ہو تو پہلے اسے بدنام کرتے ہو اور پھر خود ہی اس کی پھانسی کا جواز پیدا کرتے ہو۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا یہ سب بھی تمہیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی بیوی نے کہا تھا؟ نہیں، مسز چودھری نے نفی میں سر ہلایا اور دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، توبہ توبہ۔ چودھری صاحب اپنی بیوی کا رویہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔
وہ گھر میں رکھی دیوی کی مورتی کے پاس تیزی سے گئی. مورتی کے پاس اس نے گھی کا دیپ جلایا اور اگربتی سلگائی. پھر کہا, او ماں, ابھے کمار کے بارے میں کیا سن رہی ہوں؟ بھگوان کرے سب جھوٹ ہو. اس کی حفاظت کرنا ماں, حفاظت کرنا. میں اس کے لیے پرارتھنا کرتی ہوں. یہ کہتے ہوئے چودھری صاحب کی بیوی کا گلا رند گیا. معزز حاضرین و سامعین, آج کی نشست میں بس اتنا ہی. آج آپ نے 14 سے 18 ابواب سماعت فرمائے. آئندہ ہفتے جنگ آزادی کی کہانی پر مبنی ناول آتش فشاں کے اگلے ابواب کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اصطلاحی معنوں میں ناول وہ قصہ یا کہانی ہے جس کا موضوع انسانی زندگی ہو، یعنی انسانی زندگی کے حالات و واقعات اور معاملات کا انتہائی گہرے اور مکمل مشاہدے کے بعد ایک خاص انداز میں ترتیب کے ساتھ کہانی کی شکل میں پیش کرنے کا نام ناول ہے. اسی طرح کسی انگریزی زبان کے ناول کو اردو کے پیرائے میں ڈھالنا میرے نزدیک ناول لکھنے سے بھی دشوار اور مشکل کام ہے، کیونکہ اس کام میں اصل ناول کی روح، اس کے پس منظر اور اس کے کرداروں سے رونما ہونے والے جذبات کے ساتھ انصاف کرنا اہم اور اولین فریضہ ہوتا ہے. ڈاکٹر اظہر حیات صاحب کا ناول آتش فشاں اس فریضے کی نظیر اور حب الوطنی کے پاکیزہ جذبات کا شاہد ہے. ڈاکٹر اظہر حیات صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آنا، دوبارہ گھر میں حادثے کی وجہ سے گھر میں ہی قید ہونا، کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ اور اس کام کا بھارت چھوڑو تحریک کے بالکل 75ویں سال پر مکمل ہونا بھی صرف اتفاق نہیں. آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ابھے جو 1974 سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا، آج ابھے ان کے اندر سے کسی آتش فشاں سے نکلنے والے لاوے کی طرح باہر پھوٹ پڑا. اظہر حیات صاحب کے کئی روپ ہیں اور ہر روپ میں پسند کیے گئے. بحیثیت معلم شاگردوں کے ساتھ ان کا رویہ دوستانہ رہا. پرانے زمانے کے استادوں کی طرح وہ صرف استاد ہی نہیں رہے، مرشدوں والی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. یہ ناول بس ان کے اسی صلاحیت کا آئینہ ہے، اور اس آئینے کے سامنے جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو اظہر حیات صاحب کے مرید کی شکل میں خود کو پاتا ہوں.